قرآن حکیم کی سخت ترین آیات میں سے یہ ایک آیت ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، اور بے شک ہم نے جہنم کے لیے ہی پیدا کیے ہیں اکثر جن اور انسان۔ اللہم لا تجعلنا منہم، اللہم اجرنا من النار۔ اس کی ریزن کیا ہے وہ تو آگے اسی آیت میں بیان ہوگی، لیکن یہ بہت الارمنگ سچویشن ہے اور پریکٹیکلی ہمیں نظر بھی آ رہا ہے کہ اکثریت جہنم کے لیے پیدا ہوئی۔ اس وقت بھی جو اہل توحید ہیں دنیا میں، اوورآل اگر دنیا کی آبادی دیکھی جائے تو اس میں بہت کم ہے، پھر وہ اہل توحید سو کالڈ مسلمان، ان میں سے بھی جو پیور توحید والے لوگ ہیں بہت ہی کم ہیں۔ تو پریکٹیکلی ہمیں نظر آ رہا ہے کہ اکثریت جہنم کی طرف جا رہی ہے، یعنی یہ قرآن کی وہ سچائی ہے جو ہمیں دنیا میں نظر آ رہی ہے، لیکن یہ بڑی الارمنگ سچویشن ہے۔ دنیا میں اگر یہ اناؤنسمنٹ کی جائے 100 کے مجمع میں کہ میں ایک گولی چلاؤں گا جسے بھی لگ جائے، کوئی شخص یہ نہیں کہے گا کہ ایک ہی گولی ہے کون سی مجھے لگنی ہے، 100 بندے ہیں تھوڑے اور سارے دوڑ لگا دیں گے، کیونکہ خطرہ ہے نا۔ اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جنوں اور انسانوں کی اکثریت جہنم کے لیے پیدا ہوئی ہے، لیکن کوئی اسے سیریس لینے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اناؤنسمنٹ ہوگی کہ جہنمی اور جنتی الگ کر دیے جائیں۔ یہ حضرت آدم علیہ السلام کی ڈیوٹی لگائی جائے گی، کیونکہ وہ جد امجد ہے سب کے۔ تو پوچھیں گے یا اللہ کتنے جہنمی اور کتنے جنتی؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا ہر 1000 میں 999 دوزخ میں جانے والے اور صرف ایک جنتی۔ اور یہ وہ وقت ہوگا کہ جب لوگ غم کے مارے بوڑھے ہو جائیں گے۔ سورہ المزمل میں بھی ذکر موجود ہے کہ قیامت کا دن وہ ہے کہ جو بچوں کو بھی بوڑھا کر دے گا غم کے مارے، حتیٰ کہ سورۃ الحج میں ہے کہ اس دن تم دیکھو گے کہ دودھ پلانے والی اپنے شیرخوار کو بھول جائے گی، اور لوگ اس طرح نظر آئیں گے گویا کہ نشے کی حالت میں۔ وہ نشے کی حالت میں نہیں ہوں گے بلکہ اللہ کا عذاب بڑا شدید ہے۔ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام حکم فرمایا کرتے تھے کہ تشہد میں 4 چیزوں کے اگینسٹ اللہ کی پناہ طلب کرو۔ اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم، پہلی چیز جہنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحیا والممات، ومن شر فتنة المسیح الدجال۔ جہنم کے اگینسٹ، قبر کے عذاب کے اگینسٹ، زندگی اور موت کی آزمائشوں کے اگینسٹ، اور دجال کے اس بڑے فتنے کے اگینسٹ اللہ کی پناہ طلب کرو۔ سنن ابی داؤد میں حدیث ہے جو فجر کی نماز کے بعد اور مغرب کی نماز کے بعد بغیر کسی سے گفتگو کیے ہوئے 7 دفعہ پڑھ لے اللہم اجرنی من النار، یا جمع کے صیغے سے اللہم اجرنا من النار، اے اللہ ہمیں بچا لے جہنم کی آگ سے، تو اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو جہنم کی آگ سے محفوظ کرے گا۔ اللہم اجعلنا منہم مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، اللہم انا نسألک جنت الفردوس مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، آمین۔ یہ بڑا سینسٹیو ایشو ہے، تو پارہ نمبر 30 جب آئے گا تو آپ دیکھیں وہ تو سارے کا سارا سینٹرڈ اراؤنڈ قیامت کا دن اور آخرت کی سختیوں کے۔ بہرحال یہ اللہ تعالیٰ کی شفقت بھی ہے انسانیت کے لیے کہ آخرت میں جو رزلٹ نکلنے والا ہے وہ پہلے ہی بتا دیا ہے کہ بھائی اکثریت کے ساتھ یہ حال ہونے والا ہے، تو اپنا قبلہ درست کر۔ اس کا رزلٹ یہ نہیں نکالنا کہ چونکہ اکثریت نے جانا ہے لہذا محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ان سے بچنے ہی کوئی نہیں۔ آپ کئی لوگوں کو سنتے ہوں گے وہ کہتے ہیں کہ جی مجھے تو اللہ تعالیٰ نے چھوڑنا ہی نہیں قیامت کے دن، میں کم ہی ایسے پیڑے کیتے ہیں۔ اس طرح کے جملے کبھی بھی نہیں بولنے چاہیے۔ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اپنے بندے کے گمان کے قریب ہوں جس طرح میرے بارے میں گمان کرتا ہے۔ یعنی اگر آپ اللہ کے بارے میں اس طرح کا نیگیٹو گمان کریں گے تو اینڈ رزلٹ یہی نکلے گا۔
اور اگر اللہ کے بارے میں پازیٹیو گمان کریں گے اور اس کے لیے ایفرٹ پٹ کریں گے تو رزلٹ پازیٹیو. یعنی صرف گمان سے بھی کچھ نہیں اور صرف ایفرٹ پٹ کرنے سے بھی کچھ نہیں ہے. گمان بھی اچھا ہے. اللہ کی رحمت اللہ سے مانگنی ہے. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے, کوئی شخص محض اپنے اعمال کی بنیاد کے اوپر جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا. صحابہ نے جرت کر کے پوچھا, اے اللہ کے نبی کیا آپ بھی؟ اس کائنات میں سب سے بہتر اعمال جس شخصیت کے ہو سکتے ہیں وہ تو رسول اللہ کی ذات ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو آپ نے اس کو کیسے ارشاد فرمایا؟ آپ نے فرمایا ہاں میں بھی, جب تک میرے رب کی رحمت مجھے ڈھانپ نہ لے میں بھی صرف اپنے اعمال کی بنیاد پہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. تو میرے بھائی اگر یہ نبی کا حال ہے, یہ نبی کی سچویشن ہے, یہ نبی کا سٹیٹس ہے, تو بابے تشائی کوئی. اب مجھے بتائیں وہ بابے جو یہ کلیم کرتے ہیں کہ ہم اپنے ساتھ آپ کو بھی لے جائیں گے, کتنے؟ ہاں جتنے آپ جان گے, کوئی کسی کو نہیں لے کے جا سکتا جب تک کہ اس کا اپنا قبلہ درست نہ ہو. ہاں اپنا قبلہ درست تھا, تھوڑی بہت کمزوریاں ہوئیں, کوئی رعایتی نمبر چاہیے, کوئی شفاعت چاہیے, اللہ تعالیٰ ڈیوٹی لگا دے گا. وہ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ انبیاء بھی سفارش کریں گے, فرشتے بھی کریں گے, اللہ کے نیک بندے بھی, اس سے کسی کو انکار نہیں. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ دیدہ دلیری کی زندگی گزاریں اور پھر شفاعت کے امیدوار ہو جائیں. ناٹ ایٹ آل. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے, جب سورہ الشعراء کی یہ آیت نازل ہوئی کہ اے نبی اپنے قریبی رشتہ داروں کو آخرت کا ڈر سنائیں, تو نبی علیہ السلام اپنے رشتہ داروں کے پاس گئے, اپنے چچا کے پاس آئے اور فرمایا اے نبی کے چچا عباس, میرے مال سے جو لینا ہے وہ لے لے, اگر اللہ نے تجھے پکڑ لیا تو میں اللہ کے حضور تیرے کچھ کام نہیں آؤں گا. اے نبی کی پھپھی صفیہ, میرے مال سے جو کچھ لینا ہے وہ لے لے, اگر اللہ نے تجھے قیامت کے دن پکڑ لیا میں تیرے کچھ کام نہیں آؤں گا. اے نبی کی بیٹی فاطمہ, میرے مال سے جو کچھ لینا ہے وہ لے لے, اگر قیامت کے دن تو پکڑی گئی تو میں تیرے کچھ کام نہیں آؤں گا. اگر یہ سیدہ فاطمہ کا سٹیٹس ہے تو باقی تو شاہی کوئی نہیں. یہ کہنا کہ جی ہمارا مرید کوئی ہو گیا تو ہم جنت میں اس وقت تک نہیں جائیں گے. ہاں اس کے وائس برسا ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص یہ کہ میں جہنم میں اس وقت تک نہیں جاؤں گا جب اپنے ساتھ کے کو بھی نہ لے جاؤں. وہ اللہ تعالیٰ یہ خواہش ضرور پوری کرے گا, گروہ در گروہ انہیں جہنم میں ہانکا جائے گا اپنے بزرگوں اور فالورز کے ساتھ. وہ تو ٹھیک ہے, وہ تو سورۃ الاعراف میں ہے کہ جب کبھی کوئی امت جہنم میں داخل کی جائے گی وہ اپنے بزرگوں پہ لعنت بھیجے گی اور کہے گی اے اللہ ہمارے بزرگوں کو دگنا عذاب دے کہ جن کی وجہ سے ہم جہنم میں گئے. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ سب کے لیے دگنا ہے, تم بھی تو اپنے بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے پیشوا بنے تھے نا, یہ جو تمہارے اکابرین تھے تم بھی تو آنے والوں کے اکابرین تھے نا. سورۃ الاحزاب میں بھی آیا ہے اللہ ہمارے بزرگوں نے ہمارے بڑوں نے ہمیں گمراہ کر دیا, انہیں دگنا عذاب دے. سورہ حمیمہ سجدہ میں آیا اے اللہ جن اور انسانوں میں سے وہ بزرگ بابے ہمارے حوالے کر جن کے پیچھے لگ کے ہم گمراہ ہوئے, ہم انہیں اپنے پاؤں کے نیچے روندیں گے. آج جس طرح ان کے پاؤں کے تلوے چاٹتے تھے نا دنیا میں, اب ہم انہیں اپنے پاؤں کے نیچے روندیں گے کہ انہوں نے ہماری آخرت برباد کر دی. بڑا سینسٹیو ایشو ہے. جب اتنا خطرناک نہیں بلکہ خطرناک مسئلہ ہو پھر اس کی سینسیویٹی کے پوائنٹ آف ویو سے اسے اتنے شد و مت کے ساتھ بیان کرنا چاہیے. یہ میٹھی میٹھی باتیں کرنے سے آپ کو آخرت کے بارے میں کبھی بھی آئیڈیا نہیں ہوگا کہ انسان کتنے بڑے خطرے سے دو چار ہونے والا ہے. یعنی جب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اس دن خاوند اپنی بیوی کو, بیوی اپنے خاوند کو, بہن بھائی ایک دوسرے کو, ماں باپ اولاد کو, اولاد ماں باپ کو بھول جائے گی, تو مجھے بتائیں اس صورتحال کے اندر کوئی شخص کسی کی جنت کی گارنٹی کیسے لے سکتا ہے؟ اسے تو اپنی فکر لگی ہوئی ہوگی. اچھا دوسری طرف یہ دیکھیں کتنے دیدہ دلیر ہیں کہ بخاری مسلم میں حدیث ہے قیامت والے دن ہر نبی کہے گا نفسی نفسی, آج مجھے اپنی جان کی فکر ہے. آدم علیہ السلام کی جو غلطی معاف ہو چکی وہ اس کو یاد کریں گے. ابراہیم علیہ السلام اپنی اجتہادی خطا کو یاد کریں گے, موسیٰ علیہ السلام اپنی اجتہادی خطا کو یاد کریں گے. ہاں عیسیٰ ابن مریم کہیں گے کہ تم
محمد رسول اللہ کے پاس جاؤ، اللہ تعالیٰ نے ان کی اگلی اور پچھلی ساری اجتہادی غلطیاں جو گناہ نہیں تھے وہ معاف فرما دیے، اور نبی علیہ السلام کے ہاتھوں پہ شفاعت کا دروازہ کھلے گا۔ آپ کے علاوہ، آپ کے سوا تمام پیغمبر نفسی نفسی کر رہے ہوں گے، تو اس صورتحال میں یہ کہنا کہ میرا بابا مجھے بچا کے نکال لے گا، تو تیرا بابا بڑا ہے یا اللہ کا پیغمبر بڑا ہے؟ سوچنے والی بات ہے، کتنی بڑی یہ توہین کر رہے ہیں، کتنی بڑی توہین کر رہے ہیں پیغمبروں کی۔ یہ اپنے باپوں کو پیغمبروں سے بڑا سمجھتے ہیں۔ انبیاء تو کریں کہ یا اللہ ہمیں اپنی جان کی فکر ہے، اور بابے کہیں کہ میں نے اس وقت تک جنت میں نہیں داخل ہونا جب تک کہ اپنے سارے مرید نہ لے جاؤں۔ یہ کہیں عقل میں بیٹھتی ہے؟ اسی لیے یہ بالکل ٹھیک کہتے ہیں کہ قرآن و حدیث ڈائریکٹ نہیں پڑھنا، گمراہ ہو جاؤ گے، کیونکہ جس سے وہ ہدایت بنائے بیٹھے ہیں وہ تو ہے گمراہی، اور جو اصل ہدایت ہے اس کو وہ گمراہی کہتے ہیں۔ یعنی جب وہ آپ کو کہہ رہے ہیں نا گمراہ ہو جاؤ گے، مطلب آپ ہدایت پہ آ جاؤ گے، کیونکہ گیئر ان کا الٹا لگا ہوا ہے نا۔ سورۃ الاعراف میں آیا کہ جو حق سے اناد کرتے ہیں نا ان کی یہ حالت ہو جاتی ہے کہ جب وہ گمراہی کا راستہ دیکھتے ہیں اسے اڈاپٹ کر لیتے ہیں، اور جب ہدایت کا راستہ دیکھتے ہیں اس سے روگردانی کرتے ہیں، کیونکہ وہ اسے سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ گمراہی کا راستہ ہے۔ جو اللہ تعالیٰ نے کہ شیطان نے ان کے برے اعمال ان کی نظروں میں سنوار دی۔ سورۃ الکہف میں آیا نا اینڈ پہ جا کے کہ ان کی ساری ایفرٹ دنیا کے لیے ہے، اور یہ سمجھ رہے ہیں بڑا اچھا کام کر رہے ہیں۔ قیامت کے دن ان کے لیے میزان عمل بھی قائم نہیں کی جائے گی۔ جو بڑے مجرم ہیں نا ان کو تو کہا جائے گا تہاڈا تے حساب کرنے کی بھی ضرورت نہیں، ایڈا کم پایا تسی۔ وہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کے لیے میزان عدل بھی قائم نہیں کی جائے گی، سیدھے اسٹریٹ جان کے ٹاپ و ٹاپ۔ اتنا سینسٹیو ایشو ہے۔ تو یہ پوری صورتحال میں اسی لیے آپ دیکھیں قرآن کا جو مرکزی ٹاپک ہے وہ انذار ہے، انذار، ڈر سنانا۔ وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ۔ اے نبی تم فرما دو کہ مجھے قرآن اللہ نے اس لیے وحی کیا کہ تاکہ میں تمہیں ڈر سنا دوں، اور جس تک یہ کتاب پہنچ جائے وہ بھی اس کتاب کے ذریعے ڈر سنائے۔ اور یہاں پہ ہمارے ایک مولانا صاحب کہتے ہیں کہ جی اس طرح کے واعظین جو ہیں وہ انہوں نے لوگوں سے ان کا رب چھین لیا ہے۔ اوے اس طرح کا رب جو انہوں نے بنایا ہے وہ رب ان سے چھینے، انہیں اس رب کا تعارف کروائیں کہ جس رب کا تعارف اس شخصیت نے کروایا جس کی قبر مدینے میں ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ امام غزالی نے احیاء العلوم میں مکاشفۃ القلوب کیمیائے سعادت کے اندر یہاں تک لکھا ہے کہ ایسے علماء واجب القتل ہیں جو رحمت کی آیات پڑھ پڑھ کے لوگوں کو اللہ تعالی سے بے خوف کر رہے ہیں۔ کیا وہ ہمیں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ قرآن کی دھمکیاں جھوٹ ہیں؟ کیا وہ ہمیں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ انبیاء جو قبر و آخرت کا ڈر سنا کے گئے، عذابات بتا کے گئے، وہ ہم سے ٹھٹا اور مذاق کرتے رہے ہیں، اور خدا کا تعارف وہ ہے جو یہ ہمیں کروائیں گے؟ او جی کوئی ماں اپنے بچے کو جہنم میں پھینک سکتی ہے تو اللہ کیسے پھینکے گا؟ ہائے 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 ہائے۔ گاڈ از آل لونگ۔ کرسچنز بھی یہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کا خدا تو بڑا سخت ہے، ہم جس خدا کو مانتے ہیں وہ آل لونگ ہے۔ تو ہم پھر انہیں کہتے ہیں رکو ذرا، صبر کرو، ابھی فیصلہ کر لیتے ہیں۔ یہ جو تم اس قسم کے چٹکلے چھوڑتے ہو کہ کوئی ماں اپنے بیٹے کو جہنم میں نہیں پھینکے گی، تو کوئی شخص یہ بھی گوارا نہیں کرے گا کہ کسی ایسی عورت کو موت دے دے جس کے 4 چھوٹے چھوٹے بچے ہوں، اور مرنے کے بعد سوتیلی ماں ان کے ساتھ برا سلوک کرے، خواہ وہ اس کے دشمن کی بیوی کیوں نہ ہو۔ ہاں جی ایسے ہی ہے۔ تو پھر اللہ تعالی روزانہ ایسی ہزاروں ماؤں کو موت کیوں دے دیتا ہے جن کے چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں؟ تم تو کہہ رہے تھے خدا آل لونگ ہے، تو پریکٹیکلی تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ کیا مائیں شیرخوار بچوں کو چھوڑ کے مر نہیں جاتی؟ تمہاری ڈاکٹرن میں تو کبھی کسی ایسی عورت کو موت نہیں آنی چاہیے اللہ کی طرف سے، کیوں آتی ہے؟ اس کا جواب ان کے پاس کوئی نہیں سوائے اس کے کہ خدا کی مرضی ہے، اس کے کوئی احساسات نہیں ہے۔ یہ جذبات سے پسیج جانا یہ ہم لوگوں کے ایشوز ہیں،
یہ انسانوں کے ساتھ جڑی ہوئی چیزیں. اللہ تو بے نیاز ہے. سعد ابن ابی وقاص جب پرشین امپائر سے فائنل جنگ کے لیے جا رہے تھے قادسیہ کے لیے، تو حضرت عمر نے پیچھے سے ایک خط روانہ کیا تھا. اس میں لکھا تھا سعد تم اللہ کے نبی کے ماموں ہو، لیکن یاد رکھنا اللہ کا کوئی رشتہ دار نہیں ہے. ذرا سی ہینکی پھینکی کی نا تو اللہ نے معاف نہیں کرنا. نبی کے ساتھ تم ماموں کا رشتہ رکھ سکتے ہو. سگے ماموں نہیں تھے، وہ ننیال خاندان سے تھے. اللہ کا کوئی رشتہ دار نہیں. اللہ کا تو رشتہ دار پیغمبر بھی نہیں ہے. وہ تو اپنے پیغمبر کی زبان سے کہلوا رہا ہے ہمیں سمجھانے کے لیے 3 دفعہ. اللہ اکبر. سورۃ الانعام، سورہ یونس، سورہ الزمر. قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم. اے نبی تم فرما دو کہ بالفرض اگر میں بھی اپنے رب کی نافرمانی کروں تو میں خود اس بات سے ڈرتا ہوں کہ بڑے دن کا عذاب مجھے بھی آ پکڑے گا. میرے بھائی یہ کون بات کر رہا ہے؟ اللہ کے نبی. اور کون کہلوا رہا ہے؟ اللہ. تو جب نبی کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں تو تہاڈے بابے تے شے ہی کوئی نہیں جن کے اوپر تم نے اتنا تکیہ کیا ہوا ہے. کیا کبھی آپ نے حضرت ابو بکر، عمر، عثمان و علی سے سنا کہ جو ہمارا مرید ہو جائے ہم اس وقت تک جنت میں نہیں جائیں گے جب تک کہ اسے جنت میں لے نہ جائیں؟ حالانکہ وہ خود کنفرم جنتی تھے، آخری وقت تک ڈرتے رہے. جامعہ ترمذی میں حدیث ہے حضرت عثمان غنی جب بھی قبرستان جاتے تو بہت روتے تھے. لوگوں نے پوچھا کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ خود میں اللہ کے نبی